ناول اسری یسریٰ کی دوسری قسط کا یہ اب تیسرا حصہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ وہ 15 دنوں کے لیے کاروباری دورے پر لندن جا رہا تھا۔ کچھ ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی تھیں اور اپنی کمپنی کی لندن برانچ کے معاملات کو بھی دیکھنا تھا۔ ٹکٹ کنفرم ہوئی تو اس نے جانے سے 2 روز پہلے رات کے کھانے پر مسز شیرازی کو اپنے شیڈول سے آگاہ کیا۔ اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ جنت کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے اتنا اچانک کہا کہ فارس نے یکدم سر اٹھا کر جنت کو دیکھا۔ وہ اطراف سے یکسر بے نیاز پلیٹ میں ٹافلوں سے کھیلنے لگی۔ یہ کیا کرے گی ممی؟ وہ گڑبڑایا تھا۔ اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ کام میں تم اتنے مصروف ہو کہ ہنی مون بھی پلان نہیں کر سکے۔ کیوں جنت؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے فوراً تائید کی۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گزشتہ شب واضح وارننگ کے باوجود اس لڑکی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک بار پھر اس کی ماں کے ذریعے اپنا مطلب نکلوا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ممی میں وہاں بھی مصروف ہوں گا، فرصت سے پھر کبھی پروگرام بنا لیں گے۔ اس نے مسز شیرازی کو قائل کرنا چاہا، ساتھ ہی اس نے جنت کمال کو خطرناک تیوروں کے ساتھ گھورا تھا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کی لہر تھی، دھمکی بھی تھی۔ میرے خیال سے وہ اس کے تاثرات سے خائف ہو کر بول پڑی۔ میرے خیال سے فارس ٹھیک کہہ رہا ہے آنٹی۔ خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، مسز شیرازی خفگی سے بولی۔ تم اسے نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ کام کا بہانہ یہ بار بار کرے گا اور ہر بار ہیلے بہالوں سے ٹالتا رہے گا۔ اب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خاصے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ جنت تمہارے ساتھ لندن جا رہی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کو یہاں اکیلا کیسے چھوڑ جائیں آنٹی؟ فارس کے تاثرات اب اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا رہے تھے۔ آج اس کی خیر نہیں۔ نوکروں کی فوج کے ساتھ میں اکیلی نہیں ہوں، انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا۔ جنت اپنی تیاری کرو، اور تم؟ انہوں نے فارس کی طرف دیکھا۔ جنت کی ٹکٹ بک کراؤ۔ لہجہ تحکمانہ تھا۔ فارس نے نہ اثبات میں سر ہلایا نہ نفی میں۔ چند نوالے زہر مار کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات جنت کافی تاخیر سے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اب تک وہ سو چکا ہوگا، مگر نہ صرف وہ جاگ رہا تھا بلکہ آتش فشاں بنا اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اب کہ وہ صحیح معنوں میں خائف ہوئی تھی۔ وہ میں نے نہیں کہا، آنٹی نے خود ہی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے ان اوچے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں میں۔ پچھلے 2 ماہ سے تم یہی کر رہی ہو۔ جنت چپ ہو گئی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا، مجھ سے فاصلے پر رہو، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ وہ آخری وارننگ تھی جنت کمال، آخری وارننگ۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو نیچے اتارتے ہوئے جنت نے جیسے خود کو پیش آنے والی ہر سچویشن کے لیے تیار کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا وہ؟ غصہ دکھائے گا، جھگڑا کرے گا، کمرے سے نکال دے گا۔ طلاق وہ دے نہیں سکتا، گھر سے وہ نکال نہیں سکتا۔ اس کے بھاگتے دوڑتے ذہن کو اس لمحے جھٹکا لگا جب فارس نے اس کے سامنے اپنے مینیجر کو فون کر کے اپنی ٹکٹ کینسل کروانے کا کہا۔ دوسری طرف سے غالباً وجہ پوچھی گئی تھی، دلیلیں بھی دی گئی تھیں، کیونکہ جس کام کے لیے وہ لندن جا رہا تھا وہ کام بے حد اہم تھا۔ میری وائف کی کزن کی شادی ہے، ہمیں وہ شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ تو مس جنت، امید ہے تمہارے ساتھ تمہاری طرح کھیل کے مجھے مزہ آئے گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا، اور جنت کمال اگلے کئی لمحوں تک پلکیں تک نہ جھپکا سکی۔ بہترین انتظامات کے ساتھ خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے شادی ہال کے صدر دروازے پر مہمانوں کا خوش اخلاقی سے استقبال کرتی سائرہ خالہ کی نظر جنت پر پڑی تو وہ حیران رہ گئیں۔ ایک لحظے کے لیے تو جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا، اگلے ہی لمحے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ فارس وجدان نے موبائل کی اسکرین سے نگاہ اٹھا کر سائرہ خالہ کو دیکھا۔ لبوں پر داہنے گال کی جانب اٹھتی مدھم مسکان کے ساتھ وہ جنت کے خالو سے اور ان کے بیٹوں سے ملا۔ عمار کے علاوہ سائرہ خالہ کے تینوں بیٹے خوش اخلاقی سے ملے۔ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں فارس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنی شخصیت میں شاندار تو وہ تھا ہی، مگر وجاہت کے باعث ہر کسی کی نظروں میں بھی آ رہا تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج کے کامدار لہنگا چولی میں ملبوس جنت بنت کمال سب کچھ لگ رہی تھی، مگر خوش نہیں۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی، آنکھیں سرخ متورم، جیسے وہ سارا راستہ روتی رہی ہو۔ وہ جتنی اپسیٹ تھی، فارس وجدان اتنا ہی خوش اور مطمئن۔ تم اندر جاؤ، میں ضروری کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ جنت نے متوحش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب اندر بھی وہ اکیلی جائے؟ پھر اس نے خالہ کو دیکھا جو دوسرے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ عمار قدرے فاصلے پر ہی بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں تمہارا یہیں انتظار کر لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر قدرے فاصلے پر شادی کے ہنگامے، شور شرابے اور میوزک کی تیز آواز سے پرے وہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے لگا۔ مٹھیاں بھیج کر جنت نے جیسے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا،
پھر ہمت متجمع کر کے ہال میں داخل ہو گئی۔ شادی کا شور شرابہ، ہنگامہ سب جیسے ختم ہوا تھا۔ یہ شاید اس کی سماعت نے ہی کام چھوڑ دیا تھا کہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے ہر طرف محیط سناٹا چھا گیا ہو۔ کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھیں، کئی لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے تھے۔ آتے جاتے لوگوں کی مرکز نگاہ بنی اذیت کی دو دھاری تلوار پر قدم جمائے وہ شادی ہال کے سب سے الگ تھلگ حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جن لوگوں کے سامنے وہ مر کر بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہ اب نظر بھر کر اسے دیکھ رہے تھے، اسے جانچ رہے تھے، اسے پرکھ رہے تھے۔ بد نصیبی کا اگر کوئی روپ ہے تو وہ جنت کمال کو دان کر دیا گیا ہے، بدبختی اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت کمال کو انعام کر دیا گیا ہے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو دیکھنا نہ چاہتی تھی مگر پھر بھی سب اسے نظر آ رہے تھے۔ بہنوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکی تھی، خصوصاً حفصہ آپی کو۔ وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے دیکھ رہی تھی اور وہ تھی کہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھیں۔ اس کی بھانجیاں اور بھانجے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ مبشر تو اس کے پاس سے گزر کر گیا تھا۔ یقیناً بہنوں نے ہی منع کر رکھا تھا تبھی وہ اس کے پاس نہیں آئے۔ چھوٹے چچا اور پھپھو کی فیملی بھی وہاں موجود تھی۔ ہر چہرے پر اسے دیکھتے ہی ناگواری ابھر آئی۔ کچھ تو حیران بھی ہو رہے تھے کہ وہ یہاں کیسے آ گئی۔ تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ جنت نے چونک کر سر اٹھایا۔ عمار شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اپنا تماشا بنوانے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ جانتی تھی عمار یہ بات کس وجہ سے کہہ کر گیا تھا۔ اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی؟ فارس کچھ تاخیر سے آیا تھا۔ کرسی کھینچ کر اس کے ہمراہ بیٹھا تو ایک بار پھر وہ نظروں میں آ گئی۔ تو یہ تھا جنت بنت کمال کا شوہر۔ سب نے آج دیکھا، سب نے آج جانا۔ اپنے حیران ہوئے تھے، ان کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ بھلا کوئی جنت جیسی لڑکی سے شادی کے لیے رضامند کیسے ہوا؟ اس کے لیے تو زمان جیسے مرد ہی جچتے تھے۔ ناقص، نامکمل، ایسی ہی تصویر تھی اس کی۔ کچھ رنگ مفقود کیا ہوئے وہ دل سے جو گری سو گری، نظروں میں بھی نہ رہی۔ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی مضبوطی سے پکڑے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی، مگر اس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اس کا عکس اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ کچھ اگر باقی بھی ہے تو آج ختم ہو جائے گا۔ اندر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ دلہا دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ان کے آس پاس اپنی بہنوں کو دیکھ کر ایک بار پھر دل کو کچھ ہوا۔ اتنی محبت اور اہتمام سے وہ سدرا کے آگے پیچھے تھیں، اس کے عروسی جوڑے کا دامن سیٹ کر رہی تھیں، اور وہ خود اپنی شادی پر کتنی تنہا، کتنی نامکمل تھی ان کے بغیر۔ میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو جنت۔ جانے کہاں سے خالہ آئیں اور زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئیں۔ عمار کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری در آئی۔ وہ اپنی ماں کو کچھ خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ وہ اسٹیج پر چڑھی تھی۔ بہنیں ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئیں، کزنز بھی دور ہو گئیں۔ جو موجود تھے وہ اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کرنے لگے۔ فارس وجدان سینے پر بازو باندھے جنت کے تاثرات سے کافی محفوظ ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر دلہن کے ہمراہ بیٹھی پرکشش نقوش کی حامل اس لڑکی پر ساجدہ بیگم کی نظر یوں ٹھہری کہ وہ باوجود کوشش کے ہٹا نہ سکیں۔ انہوں نے اینک لگا کر اس کا ہر طرح سے جائزہ لیا، پھر دل ہی دل میں اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ مجھے اپنے فرحان کے لیے وہ سفید کپڑوں والی لڑکی بڑی پسند آئی ہے جو دلہن کے پاس بیٹھی ہے، وہی۔ انہوں نے اپنی پڑوسن کی بیٹی شائستہ کی توجہ اسٹیج پر بیٹھی لڑکی کی طرف مبذول کروانا چاہی، مگر وہ میز کے برابر میں بیٹھے فارس وجدان کو بھی متوجہ کر بیٹھی تھی، جس نے موبائل اسکرین پر سے نگاہ اٹھا کر اسی لڑکی کو دیکھا جو دلہن کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ ارے یہ تو جنت ہے، یہ شادی شدہ ہے بوا۔ ہیں؟ ساجدہ بیگم کو ایک دھچکا سا لگا۔ شادی شدہ؟ میں سمجھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ سنا ہے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہے اس کی۔ ساجدہ بیگم تو دھک سے رہ گئیں۔ اتنی مشکلوں سے انہیں کوئی لڑکی پسند آئی تھی جو نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ اب طلاق یافتہ بھی ثابت ہو رہی تھی۔ علیحدگی کیوں ہو گئی؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو انہوں نے کریدا۔ شوہر نے دوسری شادی جو کر لی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ کرسی کی پشتگاہ سے کمر ٹکاتے ہوئے فارس سیدھا ہو بیٹھا۔ نگاہیں جنت پر ٹھہری تھیں۔ وہ دلہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ جواباً دلہن نے نہ جانے اس سے کیا کہا تھا کہ اس کی نگاہ بے اختیار فارس کی طرف اٹھ گئی۔ شادی ہال کے جس الگ تھلگ کونے میں وہ بیٹھا تھا، یہاں سے ہر طرف نگاہ دوڑانا قدرے آسان تھا۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی؟ ساجدہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ عورت ماں نہ بن سکے تو کہاں کی خوبصورتی؟ فارس اپنی جگہ سن بیٹھا رہ گیا۔ برہان اس کے بڑے تایا کا جو اکلوتا بیٹا ہے، اس سے شادی ہوئی تھی اس کی۔ بچپن کی منگنی تھی، شادی محبت کی۔ ان خواتین میں جو کم عمر تھی وہ بہت کچھ جانتی تھی۔ جب انکشاف ہوا جنت بانجھ ہے تو ماں کے مجبور کرنے پر چچا کی بیٹی سے دوسری شادی کر لی۔ جنت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چہرے پر خوف، گھبراہٹ، پریشانی کا تاثر لیے اب اسٹیج سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تو پھر اسے طلاق کیوں ہوئی؟
ساجدہ بیگم ہمتاً گوش تھیں۔ ارے خالہ، اس نے برہان کی دوسری بیوی کا بچہ ضائع کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی کا ہنگامہ، شور شرابہ اور فارس کی ساکت نگاہیں جنت کمال کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ خدا کی پناہ، شکل سے تو ایسی بالکل بھی نہیں لگتی۔ ساجدہ بیگم ڈر گئیں۔ خالہ، اعمال شکلوں پر تھوڑی نظر آتے ہیں۔ بچپن سے ہی یہ آفت قسم کی لڑکی ہے بوا۔ خدا معاف کرے، نہ چھوٹوں کی تمیز نہ بڑوں کا لحاظ، بہت بدمزاج اور مغرور سی۔ اس کی وجہ سے ہی تو اس کی امی کا انتقال ہوا تھا۔ پھر تو اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، جانے کس نے کہا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں فیر چلا رکھے تھے اس نے۔ مجھے اس کی نند نے بتایا تھا۔ سارا دن فون پر کالز آتی تھیں۔ کئی بار تو اس نے خود جنت کو چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے اس کی دوسری شادی کے بعد قطع تعلق کر لیا تھا۔ ساجدہ بیگم نے سر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ خالہ، اسے دیکھیں، وہ ہما نے ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیے۔ وہ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگیں جس طرف ہما اشارہ کر رہی تھی۔ وہ برہان ہے، جنت کا پہلا شوہر۔ بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ہینڈسم سا نوجوان ہنستے مسکراتے ہوئے کسی لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ میز پر واپس آئی تو فارس وہاں کہیں نہیں تھا۔ اس نے فکر مندی سے چاروں اور نگاہ دوڑائی، پھر تیز تیز قدم اٹھاتی شادی ہال سے باہر آ گئی۔ سرسبز لان سے بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی۔ موبائل بند بھی نہیں تھا، کال ریسیو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں اسے گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک لمحے میں بحال ہوئیں۔ یہ خیال کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا کتنا تسلی بخش تھا، اور یہی خیال جن اندیشوں کو جنم دے رہا تھا وہ کتنے اذیت ناک تھے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے اس کے پاس آ گئی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گاڑی سے ٹیک لگائے، نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسے تاریک رات کا ہی حصہ لگا۔ جتنے لوگ ہیں اتنی ہی کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک انٹرسٹنگ۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تصحیق۔ جنت کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ تو برہان واصف تمہارے تایا کا بیٹا تھا؟ محبت کی شادی تھی جو محض 5 سال رہی، پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ وہ اپنی جگہ منجمد اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھے گئی۔ تم نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی؟ فارس کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن بے یقینی ہرگز نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہے اس نے تم پر پولیس کیس نہیں ہونے دیا۔ بہت محبت کرتا ہوگا، ورنہ کون اس قدر سنگین غلطی کو نظر انداز کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں کی نمی ایک دم گہری ہوئی، لب کپ کپائے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے بھلا طلاق بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ جنت کا سانس جیسے حلق میں اٹکا تھا، آنکھوں میں وحشت اتری تھی، الفاظ گویا سلگتے ہوئے انگارے تھے، سماعت میں پڑتے تھے اور وجود کو راکھ کر دیتے تھے۔ ویسے طلاق کا سبب تمہارا وہی کارنامہ تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ جیبوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ جنت بمشکل ہی اس کے کندھوں تک پہنچتی تھی، اور اب تو جیسے قدموں میں ہی تھی۔ راکھ، خاک، دھول، مٹی۔ آگے کو جھک کر وہ محفوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مکمل طور پر بھیگی ہوئی آنکھیں، سرخ چہرہ، کپ کپاتا وجود، نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حیرت ہے آج تمہاری زبان نہیں چل رہی؟ اسے تعجب ہوا۔ نہ وضاحت، نہ صفائی، نہ معافی کی طلب، نہ پچھتاوے کا احساس۔ سنا ہے کافی افیئرز تھے تمہارے، سنا ہے رانگ کالز آتی تھی، سنا ہے۔ اس نے سر گرا دیا، جھکا دیا، ہار مان لی۔ مگر وہ فارس تھا، حملے سے باز پھر بھی نہ آیا۔ جو کچھ سن چکا ہوں وہ سب ممی کو بتاؤں گا تو وہ کیا سوچیں گی؟ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا بیٹھی ہیں جو انفرٹائل ہے، جس نے اپنی سوتن کے بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی، جس کے خاندان کے لوگ اسے اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ماں کی موت کا سبب بنی ہے۔ سانس روکے، لب بھینچے اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، سرد پتھریلی نگاہوں سے، کچھ نفرت، کچھ حقارت سے، کچھ بے رحمی، کچھ بیزاریت سے۔ جس کے اپنے پیروں تلے زمین نہیں تھی وہ میرے سر سے آسمان کھینچنے چلی تھی۔ جنت کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اعمال اگر شکلوں پر ثبت ہوتے تو خوبصورت چہرے کتنے بھیانک لگتے۔ فارس نے چابی نکال کر بٹن دبایا، گاڑی کا لاک کھل گیا۔ ہاں، بھیانک لگتے، بہت بھیانک لگتے۔ میں کل شام کی فلائٹ سے لندن جا رہا ہوں، ممی کو فون پر کہہ دینا تم یہاں اپنی مرضی سے رک گئی ہو۔ جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تم اپنی خالہ کے پاس ہی رہو گی۔ اور ہاں، اب اگر تم نے منمانی کی تو مجھ سے برا واقعی میں کوئی نہیں ہوگا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور جنت بنت کمال اپنی جگہ ساکت و صامت کھڑی رہ گئی۔ وہ ناقص تھی، مکمل ہونا چاہتی تھی، اور جنہیں تقدیر ناقص کر دے وہ مکمل کیسے ہوں؟ کسی روز تمہیں تمہاری خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی۔ وہ اب پھولے تنفس کے ساتھ اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ اسے لگا زمین اب قدموں تلے نہ رہی ہو۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں۔
شاید اس لیے کہ وہ بر وقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ وہ لڑکھڑائی۔ تم پہنچ جاؤ گے ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں۔ اور یہ تھا اس کا ساحل، اس کا کنارہ۔ وہ اپنے اس کنارے سے، خوش گمانی کے اس ساحل سے دبے قدم پیچھے ہٹی۔ ایسے کنارے سے سمندر بھلا، ایسی سطح سے اعماق بہتر۔ دل میں ہے وفا کے طلب، لب پہ سوال بھی نہیں، ہم ہیں حصار درد میں، اس کو خیال ہی نہیں۔ اتنا ہے اس سے رابطہ چھاؤں سے جتنا دھوپ کا، گر یہ نہیں ہجر تو پھر وصال بھی نہیں۔ وہ جو انا پرست ہے میں بھی وفا پرست ہوں، اس کی بھی مثال نہیں، میری مثال بھی نہیں۔ تم کو زبان دے چکے، دل کا جہاں دے چکے، عہد وفا کو توڑ دیں اپنی مجال بھی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے اوپن کچن کے سامنے رک کر راہداری میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ملگجی سی روشنی تھی جو پورے گھر میں پھیلی تھی۔ عجیب سا سناٹا تھا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ وہ 15 دن بعد لندن سے لوٹا تھا اور گھر پر چھائی ہوئی یہ ویرانی اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گئی۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ یقیناً اب تک سو چکی ہوں گی۔ وہ ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیرون ملک دورے سے واپس آیا ہو اور فی الفور ان سے نہ ملا ہو۔ وہ سیڑھیوں کا رخ کرنے ہی لگا تھا جب نگاہ راہداری کے اختتام پر اسٹوڈیو کے ادھ کھلے دروازے پر پڑ گئی۔ دروازے کی درز سے جھانکتی زرکار روشنی ٹائلز پر بکھری ہوئی تھی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اسٹوڈیو روم میں آ گیا۔ تمام بتیاں روشن تھیں۔ دیوار گیری کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ باہر کا اندھیرا کھڑکیوں سے اندر جھانک رہا تھا۔ رم جھم بارش کی مدھم سی آواز، سرسرا کر گزرتی ٹھنڈی نم ہواؤں کا شور۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ ہال میں دوڑائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے مشرقی دیوار کے پاس رکھے کارٹن پر جھک گیا۔ مرجھائے ہوئے پھول، گیٹ ویل سون کا ڈرائنگ پیپر، رزلٹ کارڈ، ٹرافیز، کھلونے، تصاویر کے البم، ایک ایک چیز کا سرسری سے انداز میں جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا پرانا والیٹ آ گیا۔ والیٹ خالی تھا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اسے متوجہ کرتی سوائے اس کی چین کے جس کے دوسرے سرے پر شاندار سی تلوار لٹک رہی تھی۔ تلوار کے بلیڈ کے وسط میں ایک میگنیٹک چپ تھی جس پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور تلوار بھی تھی۔ تم آ گئے بیٹا؟ مسز شیرازی کی آواز پر اس نے چونک کر رقب میں دیکھا۔ ویل چیئر پر براجمان، سیاہ شال میں اپنا آپ چھپائے وہ منسلک کمرے سے اندر آ گئی تھی۔ میں سمجھا آپ سو رہی ہوں گی۔ کی چین ہاتھ میں لیے وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ پکڑ کر ہی ان کے پاس سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ طارق کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیا ہے میں نے۔ وہ جانتا تھا مسز شیرازی اب اس سے کیا پوچھنے والی تھی، مگر سوال سے پہلے ہی وہ انہیں جواب دے چکا تھا۔ مسز شیرازی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک کرب سا ان کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ کچھ اور ہی سننے کی متمنی رہتی اور ہر بار فارس وجدان کا یہ جملہ انہیں اذیت میں مبتلا کر دیتا۔ ہر ماہ رقم ٹرانسفر کرنے والا محبت ٹرانسفر نہیں کرتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اس ننھے سے یتیم بچے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ محتاط انداز میں انہوں نے کچھ اذیت سے پوچھا۔ کی چین کی تلوار فارس کی انگلیوں میں متحرک تھی، سر جھکا ہوا تھا، چہرہ ہنوز تاثرات سے عاری۔ اسے تمہاری ضرورت ہے فارس، انہوں نے جیسے اسے آگاہی دی تھی، ایک بار پھر احساس دلانے کی صحیح کی تھی۔ وہ خاموش رہا، مشتعل نہیں ہوا۔ اسے سزا مت دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہا، میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں ممی۔ مسز شیرازی نے اس کی آنکھوں میں آگ دیکھی، درد دیکھا، اذیت دیکھی، اور پھر جیسے ان کی ہر ہمت دم توڑ گئی۔ یہ ظلم ہے، انہیں احساس ہوا۔ وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ان کا دل بیٹھا۔ شال کے پلو سے اپنے آنسو پوچھے، پھر مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے انہوں نے موضوع ہی بدل دیا۔ ٹور کیسا رہا تمہارا؟ سفر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ اور جنت کو کب لاؤ گے فارس؟ اس کے بغیر تو اس گھر میں خاموشی سی در آئی ہے۔ اس نے مسز شیرازی کے تینوں سوال ٹھیک ٹھاک سنے، مگر جواب صرف ایک کا دیا۔ سفر ٹھیک رہا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے ممی، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی نمی ٹھہری تھی، مگر لہجے میں خوشگواریت لوٹ آئی تھی، جیسے کچھ دیر پہلے تک ان کے مابین ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو جس نے انہیں ہزار ٹکڑوں میں منتقم کر دیا ہو۔ کیسا شک؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے رک کے پوچھا۔ یہی کہ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ تم اسے لاہور چھوڑائے صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ لندن نہ جا سکے۔ انہوں نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کریدا۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ وہ سٹپٹا گیا۔ وہ تو اپنی مرضی سے، اسے شادی اٹینڈ کرنے سے زیادہ تمہارے ساتھ لندن جانے کا شوق تھا۔ 1-2 گھنٹوں میں اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر جانے کتنے پروگرام ترتیب دے ڈالے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی وہ اپنی مرضی سے رک گئی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟
مسز شیرازی اس کے پیچھے کچن میں آ گئیں۔ سنی انسنی کیے وہ فریزر کھول کر کھانے کے لیے کچھ دیکھنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں فارس، یہ سوال آپ اپنی لاڈلی سے پوچھ لیا ہوتا، وہ جیسے جل کر بولا تھا۔ مسز شیرازی نے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ اس سے بھی پوچھا تھا، کہنے لگی اپنی مرضی سے رک گئی ہوں، لیکن اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ جب اس نے تمہارے ساتھ لندن جانا تھا تو پھر شادی اٹینڈ کر کے وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مائکرو ویو اوون میں پیزا گرم کرتے ہوئے وہ الجھ کر بولا۔ اس کا مطلب ہے تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ لڑائی؟ ٹائمر کی آواز کچن میں گونجی تھی۔ کیسی لڑائی؟ فارس کی بھویں سکڑ گئیں، جبڑے بھیج گئے۔ جنت بنت کمال اب بھی باز نہ آئی اپنی حرکتوں سے، اس کا پارا چڑھا۔ ہسبینڈ وائف میں کیا لڑائی بھی نہیں ہو سکتی؟ ہماری نہیں ہوتی۔ اگر جنت سن لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی۔ مسز شیرازی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ ضد چھوا تھا۔ کچھ نہیں، تم پیزا کھاؤ۔ مسز شیرازی نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ ان کا حصہ نکالنے لگا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میز پر کوہنی ٹکائے بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ اسے بہت غور اور محبت سے دیکھنے لگیں۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا کہ کھلی کتاب تو نہ تھا وہ، مگر مسز شیرازی اسے پڑھ ہی لیا کرتی تھی۔ جنت ٹھیک ہی کہتی ہے، چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا۔ اس نے چھری سے پیس کاٹ کے منہ میں ڈالتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ یعنی کیا کہتی ہے جنت؟ یہی کہ جب تم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہو تو زیادہ دلچسپ لگتے ہو۔ نوالہ فارس کے حلق میں اٹک گیا، وہ بے اختیار کھانسنے لگا۔ مسز شیرازی نے فوراً گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا۔ اس نے چند ایک گھونٹ بھرے، تنفس بحال کیا، پھر سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں اور ان کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور تھی۔ لاہور کی صبح بارش کا لبادہ اوڑھ کر اتری تھی۔ آسمان کی اجلی نیلی رنگت پر کچھ دیر پہلے تک سمٹ جانے والے بادل ایک بار پھر پھیل رہے تھے۔ کچھ ایسے ہی گمگو سی کیفیت اس کی بھی ہوئی تھی جب سائرہ خالہ نے اسے جنت کی غیر موجودگی کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ یہاں نہیں ہے؟ نہ لہجے میں فکر تھی نہ گھبراہٹ، بس ایک الجھن کہ اب اسے انتظار میں رکنا پڑے گا جبکہ وہ جلد از جلد واپس اسلام آباد جانا چاہتا تھا۔ کب تک آئے گی؟ جنت نے تمہیں نہیں بتایا؟ خالہ کچھ متفکر نظر آئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی آیا کے گھر ہے، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں اسے وہیں سے پک کر لیتا ہوں۔ موبائل نکالتے ہوئے اس نے بہت فارمل لہجے میں کہا۔ سائرہ خالہ نے کچھ حیرت اور الجھن سے اسے دیکھا تھا کہ ان 15 دنوں میں اس کی ایک بار بھی جنت سے بات نہیں ہوئی، یا پھر جنت نے ہی اسے لاعلم رکھا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آیا کا ایڈریس لے کر گھر سے نکل گیا۔ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جنت کا نمبر ٹرائی کیا۔ اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ آسمان پر رم جھم برستی بارش نے یکدم ہی شدت اختیار کر لی۔ اس نے وائپر متحرک کر دیے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ ذیلی سڑک سے گاڑی اندر وہ لے تو گیا تھا، مگر تنگ گلیوں کی بنا پر اب مزید جانا ممکن نہ تھا۔ چنار کے درخت تلے گاڑی روک کر اس نے سامنے دیکھا۔ سائرہ خالہ نے تیسری گلی میں سیاہ گیٹ کی نشاندہی کی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اس نے رین کوٹ کا ہڈ اپنے سر پر چڑھا لیا۔ بادل یکدم شدت سے گرجے تھے۔ آواز ایسی تھی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ موسلا دھار بارش میں دائیں موڑ مڑتے ہی وہ گلی میں سیاہ رنگ کے تیسرے گیٹ کے سامنے رک گیا۔ آم کے گھنے درخت کی شاخیں صحن سے باہر گیٹ کے اوپر باہر کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بارش کا پانی پتوں سے رس رس کر نیچے گر رہا تھا۔ اس نے دروازہ بجاتے ہوئے اپنے سیاہ جوتوں کو دیکھا جو کیچڑ سے لت پت ہو چکے تھے۔ تقریباً 5 منٹ تک تو وہ گیٹ ہی دھڑدھڑاتا رہا، تب کہیں جا کر گیٹ کھلا۔ سادہ سی سفید شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ شال اپنے ارد گرد اچھی طرح سے اڑے، سر پر چھاتا تانے جنت کمال کھڑی تھی، کچھ ساکت اور متحیر سی۔ رنگت زرد، ہونٹ بے رنگ اور خشک، آنکھیں سرخ اور مترم، داہنے گال کے اوپر آنکھ کے بائیں طرف نیل کا گہرا نشان، کچھ سوجن بھی تھی شاید۔ فارس کی آنکھوں کی سرد مہری ایکدم بڑھی، چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ اپنی یہ حالت بنا کر وہ دنیا کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ یہی کہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ ڈرامے باز لڑکی اسے زہر لگی تھی اس لمحے۔ لینے آئے ہو؟ اس نے یوں پوچھا جیسے کسی اور وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ لہجہ بے تاثر مگر آواز کچھ بوجھل سی تھی۔ مجبوری ہے، دانت پیس کر انتہائی دقت سے جواب دیتے ہوئے فارس نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا، اور اسے لگ رہا تھا شاید مجبوری ختم ہو چکی ہے، اب وہ اسے ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے آیا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، 2 منٹ میں پہنچو۔ اکھڑ لہجے میں حکم دے کر وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ جھنجھلاہٹ میں قدم اٹھاتا وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو جنت چھتری کے سائے میں احتیاط سے قدم اٹھاتی نظر آئی۔ بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور شانوں پر بکھرے سیدھے گرتے لمبے بال چہرے کو دونوں اطراف سے گھیرے ہوئے تھے۔
کیچر اب بھی ہاتھ میں ہی تھا، جیسے وہ عجلت میں اپنا سب کچھ سمیٹ کر فوراً ہی باہر آ گئی ہو۔ وہ قریب پہنچی تو فارس نے درستی سے جنت کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تکلیف دہ تاثر چھپاتے ہوئے جنت نے بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے تکلیف میں اور اضافہ ہی ہوا تھا۔ اپنی یہ حالت بنا کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہوں میں؟ جی جان لگا کر ان 15 دنوں میں اپنی حالت بنائی ہے تاکہ ممی کے سامنے میرا تماشا بنا سکو۔ وہ دم سادے کچھ صدمے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ بازو کی تکلیف جیسے ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ پتہ نہیں کس گناہ کی پاداش میں تم میرے گلے پڑ گئی ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے کچھ جھنجھلا کے عالم میں اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یکایک ہی اسے اپنی انگلیوں پر چپچپاہٹ کا احساس ہوا تھا۔ یوں ہی داہنا ہاتھ سامنے کیا تو وہ خون سے سرخ لگا۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ کھول کر جنت برابر میں بیٹھی تو اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ چھتری ٹانگوں میں رکھنے کے بعد اب وہ اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں جکڑ رہی تھی، بہت احتیاط اور آہستہ سے۔ ایک لمحے کے لیے فارس کی سوچ و خیال منتشر ہوئے۔ ایک لہجے کے لیے کسی بے معنی سے اندیشے نے سر اٹھایا۔ جب وہ اپنے بالوں کو سمیٹ چکی تو اسے لگا شاید اب فرصت سے ہمیشہ کی طرح کوئی وضاحتی جواب دے گی، کوئی انوکھا بیان دے گی، مگر وہ چپ تھی، گویا منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ کھڑکی کی طرف منہ موڑے اس نے صورت بھی گم کر لی۔ فارس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس کے داہنے بازو کے اس مقام پر رکی تھی جسے اس نے انتہائی سختی سے پکڑا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سفر خاموشی سے کٹنے لگا۔ ونڈ اسکرین پر متحرک وائپرز، کوہر میں لپٹا روڈ، بارش کی آواز، شدید سردی، اور شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑکی کی طرف رخ کیے آنکھیں موندے وہ بیٹھی تھی۔ ذرا دیر کے لیے ہی اس پر غنودگی چھائی تھی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ بخار کی حدت سے تپتا وجود سردی کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔ چہرے کا رخ اب بھی کھڑکی کی طرف تھا۔ وہ بھولے سے بھی نہ رخ بدل رہی تھی، نہ ہی اسے دیکھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی، نہ غصہ دکھایا، نہ جھڑکیاں پلائی تھیں، نہ ہی ان گناہوں کا حوالہ دیا تھا جن کی پاداش میں وہ اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ فارس نے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے سڑک کے عین کنارے روک دی تھی۔ آگے پیٹرول ڈلواتی گاڑیوں کا رش تھا۔ وہ رین کوٹ کا ہڈ سر پر چڑھائے گاڑی سے نکل گیا۔ جنت سامنے دیکھنے لگی۔ وہ دھند میں ملفوف درخت بس چند قدموں کے فاصلے تک ہی واضح تھے۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ مزید بھرے، پھر داہنے ہاتھ کی